دین کی بات کو طلب کے ساتھ، ادب کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ جتنے طلب اور ادب کے ساتھ دین کی بات سنیں گے اتنی زندگی میں آئے گی، اور دین کی بات کا مقصود عمل میں لانا ہے کہ زندگی میں آ جائے گی۔ جب وہ بات زندگی میں آ جائے گی تو پھر وہ دین کی بات کا نفع ظاہر ہوگا، دنیا میں اثر اور آخرت میں اجر۔ دین کی ہر بات کا ایک اثر ہوتا ہے اور ایک اجر ہوتا ہے۔ اثر دنیا میں ظاہر ہوگا اور اجر آخرت میں ملے گا۔ اس لیے عمل کی نیت سے سننا، سنیں گے انشاءاللہ عمل کی نیت سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں پوری دنیا میں بسنے والا ایک ایک فرد ان عملوں پر کھڑا ہو جائے، اس کی محنت بھی کرنا ہے۔ اب اس کے لیے جو بھی تقاضے ہمارے سامنے پیش آئیں گے، پیش ہوں گے، تو اس کے لیے اپنے آپ کو پیش بھی کرنا ہے، تو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسان فرمائے، آپ کے لیے بھی آسان فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ وقال من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعة الله غالية الا ان سلعة الله الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، روئے زمین پر جتنی محنتیں ہو رہی ہیں، ہر محنت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ایک تاجر تجارت کر رہا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے کہ مجھے نفع ملے۔ ایک زمیندار زمین پر محنت کرتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے غلہ ملے۔ ایک مزدور دن بھر کی مزدوری کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جب دن پورا ہو تو مجھے مزدوری ملے۔ ایسے ہی دنیا میں جتنی بھی محنتیں ہو رہی ہیں، ان محنتوں کی کوئی نہ کوئی غایت ہے، مقصد ہے کہ اس سے اس محنت کے بعد مجھے یہ چیز ملے۔ دین کے راستے سے جو محنتیں ہو رہی ہے، دین کے راستے سے جو محنتیں ہو رہی ہے وہ، اور ہم دنیا میں آئے ہیں اور محنتیں کر رہے ہیں، تو ہماری دین کے راستے کی محنت کی غایت اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہمارے آنے کی کیا غرض ہے؟ ہمارے آنے کا کیا مقصد ہے؟ عقل مند آدمی جو ہوتا ہے اس کی تو ہر حرکت کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کے کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو ہماری اس محنت کا مقصد کیا ہے؟ کیا چاہا جاتا ہے اس کے ذریعے؟ تو خلاصہ اور مختصر اور شارٹ یہ ہے، مختصر یہ ہے کہ ہمیں اللہ مل جائے۔ کون مل جائے بھائی؟ ہمیں اللہ مل جائے۔ اگر مجھے اور آپ کو اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اور اللہ نہیں ملا تو کچھ بھی نہیں ملا۔ اللہ نہیں ملا تو کچھ بھی نہیں ملا۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کو پالیں۔ اس لیے اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے، یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فاتک کل شیء۔ اے آدم کے بیٹے اور اے آدم کی اولاد، تو میری طلب میں آ، میری تلاش میں آ، اور مجھے طلب کر، مجھے تلاش کر کہ میں تجھے مل جاؤں۔ اگر تو میری طلب میں آئے گا اور مجھے پانے کی محنت کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں وجدتنی ان وجدتنی، اگر تو نے ان وجدتنی، اگر تو نے میری طلب میں آیا اور مجھے تلاش کیا تو مجھے پا لے گا۔ اگر تو مجھے میری محنت میں آیا تو مجھے پا لے گا، اور اگر تو نے مجھے پا لیا تو تو نے سب کچھ پا لیا، اور اگر مجھے نہیں پایا تو کچھ بھی نہیں پایا۔ مجھے کھو دیا تو تو نے سب کچھ کھو دیا۔ اس لیے
ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہماری محنت کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کو پالیں۔ دیکھو یہ ضروری نہیں کہ ایک آدمی یہ چاہے اور اس کا مقصد بناوے کہ مجھے اچھا بنگلہ مل جاوے، اچھی سواری مل جائے، اور اس کو ٹارگیٹ بنا کر آدمی محنت شروع کرے، تو کوئی ضروری نہیں کہ اس کو بنگلہ مل جائے اور گاڑی مل جائے، کوئی ضروری نہیں، اللہ کا اس پر کوئی وعدہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ اللہ کی طلب میں جائے اور اللہ کی تلاش میں لگے اور اللہ کو پالے، اس کی محنت کرے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ابن آدم اطلبنی تجدنی، تو میری طلب میں آ، مجھے پالے گا۔ اور اگر تو نے مجھے پا لیا تو سب کچھ پا لیا، اور اگر تو نے مجھے کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ اس لیے بھائی ہماری ساری محنتوں کا خلاصہ اور مقصود کیا ہے؟ ہم اللہ کو پا لے وے۔ اب اللہ کو پانے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کو پا لے وے، اللہ ہمیں مجھے مل جاوے۔ اس لیے ہر نبی کی یہ دعوت ہوتی تھی انسانوں میں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا کے بسنے والے انسانوں، اللہ کو اپنے ساتھ لے لو، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ کو ساتھ لینے کا، اللہ کو پانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو پانے کا مطلب یہ ہے، ایک تو ہمارے دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ آ جائے۔ کس کی محبت سب سے زیادہ آ جائے؟ اللہ کی محبت سب سے زیادہ۔ اور اللہ ہے ہی کہ اس کی محبت ہمارے دل میں سب سے زیادہ آ جائے۔ کہ ہم کو پیدا کس نے کیا بھائی؟ ہم کچھ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ نہیں تھے اور اللہ نے ہم کو بنا دیا، عدم سے وجود کر دیا۔ نہیں تھے اور اللہ نے وجود دیا، اور وجود دینے کے بعد، ہم کو پیدا کرنے کے بعد ہماری جتنی ضرورتیں ہیں وہ ضرورتیں کون پوری کر رہا ہے؟ اللہ پوری کر رہے ہیں۔ تو اللہ سے محبت سب سے زیادہ ہونا، یہ جو ہے ہماری فطری چیز ہے۔ اس لیے فرمایا سب سے زیادہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایمان والوں کی شان بتاتے ہیں، الذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہوتی، سب سے زیادہ محبت۔ آئی بات سن بھائی؟ ہاں، اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ اللہ کی محبت سب سے زیادہ، صحابہ کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی، ہمارے اور آپ کے سینوں میں بھی اللہ کی محبت سب سے زیادہ۔ اور دوسری بات اللہ کو پانے میں کیا ہے؟ فرمایا دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ دل میں کس کا ڈر پیدا ہو جائے؟ اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے کہ میرے اللہ ناراض نہیں ہونے چاہیے۔ اتنے بڑے اللہ جس سے ناراض ہو گئے تو اس کی تو دنیا آخرت اجڑ گئی۔ تو یہ جب دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا تو اس ڈر کے راستے سے آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچے گا۔ تو ہر جگہ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو آدمی گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ گناہوں سے بچانے والی چیز اللہ کا ڈر ہے، کہ جب دل میں اللہ کا ڈر ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ بڑی قدرت والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، اور وہ اللہ ناراض ہوئے تو میری تو دنیا آخرت اجڑ جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن سے اللہ ناراض ہو گئے تو ناراض ہو کر اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، اللہ قرآن میں اپنی عظمت بیان کر رہے ہیں، اللہ اپنی پکڑ بیان کر رہے ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ تو بہت سخت ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے، اور واقعات بیان کرنے کے بعد ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان کو کیوں پکڑا؟ اس وجہ سے نہیں ان کے پاس سامانوں کی کمی تھی، چیزوں کی کمی تھی، باغات کی کمی تھی، اور ملک و مال کی کمی تھی، نہیں، فرمایا ان کو ہم نے جو پکڑا ہے بِذَنبِهِ، انہوں نے ہم کو ناراض کر دیا، انہوں نے گناہ والی زندگی اپنائی جس کے نتیجے ہم نے ان کو پکڑا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کسی کو اللہ نے تیز و تن ہوا کے ذریعے سے پکڑا، کسی کو اللہ نے فرشتے کی چیخ کے ذریعے سے ہلاک کیا، کسی کو اللہ نے زمین میں زلزلے کے ذریعے سے ہلاک کیا، اور کسی کو قوم کو اللہ نے آسمان سے پانی برسا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈبا دیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ بیان کرنے کے بعد
وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، ہم نے ظلم نہیں کیا، یہ خود اپنی ذاتوں پر ظلم کرتے۔ تو دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کی محبت دلوں میں پیدا ہوگی جب بندہ اللہ کی نعمتوں کو سوچے گا کہ دیکھو میرے اللہ نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی، میرے اللہ نے مجھے ظاہری نعمتیں بھی دی، باطنی نعمتیں دی، اور ہر لائن کی نعمتیں مجھے اللہ نے دی۔ جب بندہ اللہ کی نعمتوں کو سوچتا ہے تو اللہ کی محبت دلوں میں پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ کی قدرت، یہ چیزیں جب بندہ سوچتا ہے تو دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اور اس ڈر سے پھر آدمی میں ڈر کے راستے سے آدمی گناہوں سے بچے گا، کیونکہ ہر جگہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ کہتے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آدمی چھپ کر گناہ کرتا ہے، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، چھپ کر گناہ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ فرمایا دو مل کر سرگوشی کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تیسرا میں ساتھ ہوتا ہوں۔ تین مل کر تم باتیں کرتے ہو، سرگوشی کرتے ہو، اللہ فرماتے چوتھا میں ہوتا ہوں۔ پانچ مل کر تم سرگوشی کرتے ہو، چھٹا میں ہوتا ہوں۔ کم یا زیادہ فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، تمہاری ہر حرکت، ان اللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ فرماتے میں دیکھ رہا ہوں، میں سب دیکھ رہا ہوں۔ اور اللہ کیوں نہیں جانے گا بھائی؟ اللہ تو خود قرآن میں فرما رہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اجی جس نے بنایا وہ نہیں جانے گا؟ کیوں بھائی؟ اللہ عجیب انداز سے سمجھا رہے ہیں الا یعلم من خلق، اجی جس نے پیدا کیا ہے وہ نہیں جانے گا؟ وہ تو لطیف ہے اور باخبر ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ، وہ تو ایک جگہ تو اللہ فرماتے ہیں نحن وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، فرمایا ہم نے ہی تو انسان کو بنایا ہے، ہم نے ہی تو انسان کو پیدا کیا ہے، تو ہم تو اس کے دلوں میں جو وسوسے آ رہے ہیں اور خیالات آ رہے ہیں اللہ فرماتے ہم تو اس کو بھی جانتے ہیں، تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو جب دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا تو اس کے نتیجے میں آدمی گناہوں سے بچے گا۔ مجھے ایسا کوئی کام مجھ سے نہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ ناراض ہو جائے۔ اس لیے اللہ کو پانے میں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں نمایاں صفت تھی، یہ نمایاں صفت، اللہ کا ڈر، جو جہاں کہیں بھی ہے ہر ایک کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کی کرسی پر ہے لیکن ان کو بھی اللہ کا ڈر ہے۔ ایک آیا آدمی اور آ کر کہنے لگا امیر المومنین فلانے نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ اس سے بدلہ دلوا دیجیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کوڑا مار دیا، بولے جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں تب تو تم آتے نہیں، جب دوسرے کام میں لگتا ہوں تب آتے ہو۔ وہ تو چلا گیا لیکن فوراً احساس پیدا ہوا، فوراً کیا ہوا؟ فوراً احساس پیدا ہوا اور پیچھے پیچھے گئے۔ ہاں یہ ایمان کا خاصہ ہے، ایمان کا خاصہ ہے۔ اگر دل میں ایمان کی رمق ہے، شرافت کی رمق ہے، جہاں بھی نامناسب کوئی کام ہوگا نا فوراً اندر کھٹ 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 یہ ہوگا۔ اس لیے گناہ کی تعریف بیان فرمائی احادیث میں الاسم ما حاک فی صدرک وکریہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا جو تیرے دل میں کھٹ کے، تیرے دل میں چوبے، بولے نہیں یہ کام صحیح نہیں کیا۔ اور انسان تو انسان ہے، جانوروں میں بھی یہ خصلت ہے کہ جہاں وہ نامناسب ہوگا ان کا دل کھٹک ہوگی۔ ہم اپنے گھروں میں کھانا کھاتے ہوئے بلی بھی آ جاتی، بلیاں گھروں میں رہتی ہے، اگر وہ ہمارے پاس میں آئی ہم نے اس کو کچھ روٹی کا ٹکڑا دیا تو وہ پاس میں بیٹھ کر کے کھائے گی، اور اگر ہم نے روٹی کا ٹکڑا نہیں ڈالا اور وہ آئی اور ہمارے پلیٹ میں سے روٹی چھین کر گئی، اب بتاؤ آپ پاس میں بیٹھ کے کھائے گی؟ بلکہ وہ جو ہے بھاگے گی اور پیچھے مڑ کے ایسے دیکھتے دیکھتے جائے گی۔ کیا دیکھے گی؟ میرے پیچھے کوئی آتا تو نہیں ہے۔ یہ اس کا دیکھنا، اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا ہے کہ تو نے جو کیا وہ صحیح
نہیں کیا، تو نے جو کیا وہ صحیح نہیں کیا. ہاں تو اس لیے فرمایا گناہ کس کو کہتے ہیں؟ الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، تیرے دل میں چوبے. چنانچہ فوراً گئے پیچھے حضرت امیر المؤمنین اور اس سے کوڑا لے کر کہا کہ بھائی تو مجھ سے بدلہ لے لے. بولے نہیں میں نے معاف کر دیا. کیا کہہ رہا نہیں. پھر آئے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر کے پھر اپنے نفس کو خطاب کر رہے ہیں، اے عمر تو جو ہے نیچے تھا، اللہ نے تجھے اونچا کیا، اور تیرا کوئی مقام نہیں تھا، اللہ نے تجھے آج عزت کے مناروں پر پہنچایا، آج تجھے مسلمانوں کا امیر بنایا. ایک آدمی آ کر تجھ سے یوں کہتا ہے فلانے سے مجھے بدلہ دلوا دے، تو اس کو کوڑا مارتا ہے، کل قیامت میں اللہ کو کیا جواب دے گا؟ کل قیامت میں اللہ کو کیا جواب دے گا؟ کیا چیز تھی بھائی؟ دل میں اللہ کا ڈر ہے. اللہ قرآن میں صحابہ کی صفات میں سے اس صفت کو بیان کر رہے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم. استاد کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. شاگرد کون ہے؟ صحابہ جیسی جماعت ہے. ان کا امتحان کون لے رہا ہے؟ اللہ رب العزت لے رہے ہیں. پرچہ کیا ہے؟ فرمایا پرچہ ہے تقوی. پرچہ کیا ہے؟ تقوی کا اللہ امتحان لے رہے ہیں. اور اللہ نے ان کا تقوی کا ایمان لے کر اللہ نے سب کے پاس ہونے کا رزلٹ بھی دے دیا. اللہ نے سب کو معاف کر دیا اور ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ بھی فرما دیا اور جنت کا بھی وعدہ فرما دیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے تمام صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ فرما دیا. سب تقوی میں پورے اترے ہر صحابی. اس لیے دل میں ڈر پیدا، جو جہاں کہیں تھا اس کے دل میں اللہ کا ڈر تھا. ایک بند کوٹری میں بچی ہے، اس کے دل میں بھی اللہ کا ڈر ہے. ایک ماں اپنے بچی سے امتحان کے طور پر یوں کہہ رہی ہے ارے بیٹی دودھ میں پانی ملا. وہ بیٹی کہہ رہی ہے امی جی امیر المؤمنین نے منع کیا. وہ امتحان کے لیے کہہ رہے کہ دل میں کتنا ڈر ہے اللہ کا. تو بچی کہنے لگی امی امیر المؤمنین نے منع کیا ہے کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملاوے. تو اماں نے کہا امیر المؤمنین تو سو رہے ہوں گے، وہ کیا دیکھیں گے. بولے امیر المؤمنین تو سو رہے ہوں گے لیکن وہ اللہ تو جاگ رہا ہے جو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نہ اونگ آوے جس کو نہ نیند آوے، جس کو نہ اونگ آوے اور جس کو نہ نیند آوے. دل میں اللہ کا ڈر ہے. جنگل بیابان میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے. چرواہا عبداللہ ابن عمر وہاں سے گزر رہے ہیں. دیکھا ایک چرواہا ہے دوپہر میں اپنے کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا. اس سے کہا بھائی تو بھی آ جا ہمارے ساتھ کھانا کھا لے. اس نے کہا میرا تو روزہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ایسی تیز لو چل رہی ہے، گرمی میں تو روزے سے ہے، نفلی روزہ تھا. بولے ہاں میں ایام خالیہ کو وصول کر رہا ہوں. قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں قیامت میں اللہ جنتی کو جب جنت میں داخل کریں گے یوں کہیں گے کھاؤ پیو مزے سے رہو، جو تم نے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کی ہے اس کے نتیجے میں جاؤ مزے سے کھاؤ پیو. تو وہ اس کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ میں ایام خالیہ کو یعنی دنیا کو آخرت کی تیاری میں لگا رہا ہوں. اچھا تو پھر ایک کام کر، تیرے پاس جو بکری ہے اس میں سے بھی امتحان کے طور پر تیرے پاس بکری ہے، وہ بکری میرے ہاتھ بھیج دے، میں تجھے اس کی قیمت بھی دوں گا، گوشت بھی افطار میں کام دے گا. بولے نہیں یہ بکری تو میری نہیں میرے آقا کی ہے. بولے آقا کو سمجھا دینا، جنگل میں تو بھیڑیے رہتے ہیں، بھیڑیا کھا گیا. بولے آقا کو تو سمجھا دوں گا لیکن فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلا جائے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ مزے لے لے کر کے فرماتے تھے ایک چرواہا یوں کہتا ہے این اللہ این اللہ، اللہ کہاں چلا جائے گا، اللہ کہاں چلا جائے گا. آئی بات سن بھائی. تو اللہ کو پانے میں دوسری بات کیا ہے؟ اللہ کو پانے میں دوسری بات یہ ہے ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. جو ڈر ہمیں زندگی گزارنے کے تمام شعبوں میں صحیح چلا دے. آدمی کو جو صحیح چیز صحیح چلانے والی ہے وہ اللہ کا ڈر ہے اور اللہ کا خوف ہے اور آخرت کا فکر ہے کہ مجھے کل قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے پل پل کا اور پیسے کی پائی پائی کا مجھے حساب دینا ہے.
تیسری بات اللہ کو پانے میں کیا ہے؟ ہمارے دل میں یقین پیدا ہو جائے۔ یقین کس بات کا یقین؟ کہ میری کامیابی اور ناکامی کا تعلق نہ ملک سے ہے، نہ مال سے ہے، نہ عہدوں سے ہے، نہ ڈگریوں سے ہے، نہ سونے چاندی کے ٹھکروں سے ہے، اور نہ زمینوں کے پلاٹوں سے ہے، نہ کسی سے ہماری کامیابی اور ناکامی کا تعلق نہیں۔ میری کامیابی اور ناکامی کا تعلق صرف ایک اللہ کی ذات سے۔ یہ دل کا وجدان بن جائے، اس لیے ہم کو پہلا کلمہ دیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے علاوہ جتنا جو کچھ ہے، جتنا جو کچھ ہے، چاہے وہ چھوٹی شکل ہو یا بڑی شکل ہو، ایک ذرے سے لے کر پہاڑ تک، قطرے سے لے کر سمندر تک، زمین سے لے کر آسمان تک، اور ایک پیسے سے لے کر اربہ خربہ تک، اور ایک چونٹی سے لے کر جبریل امین تک، یہ جتنا جو کچھ ہے اس کے ہاتھ میں نہ نفع ہے، نہ نقصان ہے، نہ مارنا ہے، نہ جلانا ہے، نہ دوبارہ اٹھانا ہے، نہ کاموں کا بنانا ہے، نہ کاموں کا بگاڑنا ہے۔ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے الا اللہ، ایک اکیلے اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ یہ ہمارے دل کا وجدان بن جائے، ہمارے دل کی نظر، ہمارا دل سب طرف سے ہٹ جاوے، الا اللہ، ایک اللہ کی طرف جم جائے۔ ہر صحابی کے دلوں کے اندر یہ چیز اتری ہوئی تھی، بیٹھی ہوئی تھی، سب کا یقین دلوں سے نکل گیا۔ جب یہ دل کا وجدان بن جاتا ہے، دل کا وجدان بن جاتا ہے کہ کائنات کی پھیلی ہوئی ساری شکلیں، اس کے پیچھے اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ کام کرتا ہے۔ یہ تو خالی برتن کی طرح ہے۔ بھئی آپ کے پاس میں چائے دانی ہے، چائے دانی میں آپ چائے ڈالو گے تو کیا نکلے گا؟ چائے نکلے گی۔ دودھ ڈالو گے تو دودھ نکلے گا، پانی ڈالو گے پانی نکلے گا، ڈالنے والا اس میں جو ڈالے گا وہ نکلے گا۔ اسی طرح یہ کائنات کی پھیلی ہوئی شکلیں ہیں، ان کائنات کی پھیلی ہوئی شکلوں میں اللہ جو ڈالیں گے وہ نکلے گا۔ نفع والی شکل میں اللہ نقصان ڈال دے تو نقصان نکلے گا، نقصان والی شکل میں اللہ نفع ڈال دے تو نفع نکلے گا۔ زمین کے دو ٹکڑے ہیں پاس پاس میں، اس کا بھی 2 بیگھا، اس کا بھی 2 بیگھا۔ یہ زمین پر محنت کر کے اپنا دانا ڈالتا ہے، اس نے جو 2 من ڈالا تھا وہ کئی من ہو کر گھر میں آتا ہے، اس نے جو ڈالا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا، کچھ نہیں آیا۔ ایسے ہی دو دکانیں کھولی ایک ہی طرح کی، ایک سال بھر میں نفع کرتا ہے اور دوسرا سال بھر میں قرضہ کرتا ہے۔ ایک ہی بیماری کے مریض ہسپتال گئے، ایک ہی ڈاکٹر علاج کرتا ہے، ایک ہی طرح کی دوائی دیتا ہے، ایک شفا یاب ہو کر گھر آتا ہے، ایک کی لاش گھر پہ آتی ہے۔ کیا ہے یہ سب؟ یہ سب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کائنات کی پھیلی ہوئی شکلوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے اللہ کا ارادہ کام کر رہا ہے۔ یہ لائٹ میں روشنی نظر آتی ہے، پنکھوں میں جو ہے ہوا نظر آتی ہے، اور مائک میں اسپیکر میں آواز کا پہنچانا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ظاہری شکل نہیں، اس کے پیچھے کیا چیز کام کر رہی ہے؟ کرنٹ۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ وہی کرنٹ ہے جو سب کو چلا رہا ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے اس کائنات کے پیچھے اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ کام کر رہا ہے۔ اور جب دل کے اندر یہ بات اتر جائے گی کہ اس کائنات کی پھیلی ہوئی شکلوں کے پیچھے اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ کام کر رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا دل کی نظر وہاں سے ہٹ کر اللہ کی طرف جمے گی، جس کے نتیجے میں آدمی کو توکل کی دولت ملے گی، اللہ پر بھروسہ، آدمی کو اللہ کی ذات پر اعتماد آ جائے گا، اللہ کے وعدوں پر اعتماد آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دعوت دی، اسی کی دعوت دی، کلمے کی دعوت دی۔ ہر نبی کی یہی دعوت ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو نمرود کو بات سمجھ میں نہیں آئی، اس نے آگ جلائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے گوفن سے ڈالا جا رہا تھا۔ عین اس وقت میں جب ان کو ڈالا جا رہا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، ہماری مدد ہو تو بتاؤ، ہماری مدد ہو تو
ڈوبتا تو تینکے کا سہارا تلاش کرتا ہے. اور حضرت جبریل علیہ السلام کون ہے؟ فرشتوں کے سردار ہیں. اور کتنے بڑے فرشتے ہیں. اگر اپنی اصلی حیات میں آ جائے، سر عرش معلا اور پاؤ تحت الثری میں 600 پر ان کے ہیں. ان 600 پروں میں سے 2 پر کو اگر کھول دے ساتھ زمین اور آسمان کو ڈھانپ لے. کتنی طاقت ہے ان 600 پروں میں سے ایک پر کے ایک کنارے سے قوم لوط کی بستیوں کو اٹھایا اور آسمان کے قریب لے جا کر کے یوں پلٹ دیا. کتنے طاقت والا فرشتہ ہے. وہ فرشتہ آ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہا ہے ہماری مدد کی ضرورت ہو تو بتاؤ. اللہ کے حکم سے ہی آئے تھے، اس لیے کہ کوئی کائنات میں کوئی چیز اللہ کی مشیت ارادے کے بغیر کچھ نہیں. اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اما الیک فلا، ہمیں تمہاری حاجت نہیں. واما اللہ فهو یعلم بی، جس اللہ کی مجھے ضرورت ہے وہ اللہ میرے حال سے باخبر ہے. ایسے وقت میں بھی نظر مخلوق کی طرف نہیں ہے، کدھر ہے نظر؟ اللہ کی طرف ہے. اس لیے کہ جانتے ہیں جتنا محتاج اللہ کا میں ہوں اتنے ہی محتاج حضرت جبریل علیہ السلام بھی ہے. چنانچہ اس موقع پر یہ دل کا وجدان ہے. اللہ رب العزت نے حکم دیا یا نارو کونی بردن وسلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. اللہ نے ٹھنڈا کر دیا، آگ کو باغ بنا دیا. آگ کو باغ بنانا کس کا کام ہے بھائی؟ اور باغ کو آگ بنانا کس کا کام ہے؟ باغ کو آگ بھی اللہ بنا دیتے. چنانچہ اس کا بھی واقعہ قرآن میں ہے. سورہ نون میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے. نون والقلم میں ایک بڑے میاں تھے، بڑے نیک دل تھے. وہ اپنے باغ میں جو پیداوار ہوتی تھی اپنے گھر گزر کے لیے بھی اس میں خرچ کرتے تھے، کھیتی میں آگے بڑھانے کے لیے بھی خرچ کرتے تھے اور غریبوں میں تقسیم کرتے تھے. غریبوں میں دیکھو نیت خراب ہوتی ہے تو کیا حالات آتے ہیں. چنانچہ ابا کا تو یہ معمول تھا لوگوں کے ساتھ سلوک کرنا، لوگوں کے ساتھ خرچ کرنا. ابا کا ہو گیا انتقال. اب بیٹے آئے جگہ پر. بیٹوں نے کہا ابا زیادہ سمجھدار نہیں تھے، وہ بہت زیادہ خرچ کرتے تھے اللہ کے راستے میں. آج کہا جاتا ہے نا اپنی جان اور مال کو کہاں خرچ کرے؟ اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا وہ کم نہیں ہوتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے. اللہ اس میں برکتیں دیتے ہیں. تو بیٹے آئے تو بیٹے آ کر کہنے لگے ابا تو بہت زیادہ سمجھدار نہیں تھے، وہ تو سب غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے. آج تو ہم ایسا کریں گے راتوں رات جا کر کے سارے پھل توڑ لائیں گے. ایک بھائی نے تو منع بھی کیا، نہیں نہیں ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن کہا سنتے؟ نہیں سنی. اور رات کو بولے جلدی چلیں گے تو رات کو گئے کھیت میں. تو جب رات میں پہنچے تو کھیت ہی نظر نہیں آ رہا ہے. بولے کہا، اور وہ جہاں اپنا ان کا کھیت تھا وہی پہنچے لیکن وہ باغ تو ہے ہی نہیں. بولے ہم کہیں راستہ بھول گئے کیا؟ بولے نہیں راستہ تو وہی ہے اور وہ باغ بھی وہی ہے اور جگہ بھی وہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آگ بھیجی اور جس کے نتیجے میں ان کا پورا باغ جل کر کے راکھ ہو گیا. یمن میں ہے یہ، ہماری جماعت وہاں جا کر کے گیا. آج بھی وہ پوری جلی ہوئی زمین پڑی ہوئی ہے، جلی ہوئی زمین پڑی ہوئی. تو یہ فوراً احساس ہو فوراً احساس ہو گیا. آئی بس میں تو آگ باغ کو کیا بنا دیا؟ آگ بنا دیا. اور وہاں آگ تھی اس کو کیا بنا دیا؟ تو کائنات کی پھیلی ہوئی شکلوں میں کس کی چلتی ہے؟ ایک اللہ کی چلتی ہے. اس لیے فرمایا یہ ہمارے دلوں کے اندر یقین پیدا ہو جائے. اللہ کو پانے میں تیسری بات کیا ہے؟ اللہ کی ذات اور صفات کا یقین پیدا ہو جائے. اللہ بڑی قدرت والے، اللہ بڑی طاقت والے، اللہ بڑے خزانے والے، اللہ کے وعدے بڑے، اللہ کی وعیدیں بڑی. اللہ کے وعدے اور وعید کا یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ ہو کر رہے گا، اللہ کی جو وعید ہے وہ ہو کر رہے گی. اس لیے اللہ قرآن میں فرما رہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے دنیا کے بسنے والے انسانوں، اللہ کے وعدے حق ہے، اللہ کے وعدے حق ہے اور اللہ کی وعیدیں بھی حق ہے.
نیک کام کرنے پر اللہ نے وعدے فرمائے ہیں کہ دیکھو یہ نیک کام کرو گے اللہ تم کو یہ دے گا، یہ دے گا، یہ دے گا، یہ دے گا، یہ وعدے ہیں۔ اور برے کام کرنے پر یہ وعیدے، یہ وعیدے، یہ دھمکیاں، یہ عذاب اور یہ جو ہے تکلیفیں، یہ اللہ کی وعیدیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے وعدے بھی حق ہے، اللہ کی وعیدیں بھی حق ہے۔ اور دیکھو شیطان باز دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے، اور شیطان جو دھوکے باز ہے وہ بھی تم کو دھوکہ نہ دے۔ اللہ کے وعدے کے اوپر یقین آ جائے۔ اللہ نے قرآن میں بے شمار وعدے فرمائے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ سود کو مٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ حالانکہ نظر کیا آتا ہے؟ سود، ایک آدمی نے 1,00,000 روپیہ سود سے دیا، جتنے بھی اوپر، تو اب یہ پیسہ بڑھ رہا ہے کہ گھٹ رہا ہے؟ نظر تو آ رہا ہے کہ 1,00,000 کے 1,02,000 ہوئے پہلے مہینے میں، دوسرے مہینے میں 1,04,000 ہوئے، تو ظاہر میں نظر آ رہا ہے بڑھنا۔ اور ایک آدمی نے 1,00,000 روپے میں سے 2,500 روپیہ جو ہے وہ زکات دی، تو یہ کم ہوا کہ بڑھا؟ ظاہر میں کم ہوتا نظر آتا ہے، لیکن اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو اللہ بڑھاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جو زکات دیتے ہیں وہ تو مال کے بڑھانے کا گڑ جانتے ہیں۔ جو زکات نکالتے ہیں اپنے مالوں میں سے، اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المضعفون، یہ تو اپنے مال کے بڑھانے کا گڑ جانتے ہیں۔ اسی لیے دیکھو جو پائی پائی کی زکات نکالتا ہے اس کا مال ہر سال بڑھا ہوا ہوگا، تو یہ بڑھا کیوں ہے بھائی؟ یہ زکات زیادہ کیوں نکلی؟ ہر سال زکات زیادہ نکلے گی اگر اچھی پائی پائی کی، تو یہ مال بڑھا تبھی تو زکات بڑھی، یہ مال بڑھا تو ہی تو زکات بڑھی۔ تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ تو نظر تو آتا ہے سود میں بڑھنا اور صدقے میں زکات میں گھٹنا، لیکن ایمان اسی کا نام ہے نظر کے خلاف خبر پر یقین کرنا۔ نظر تو یہ آتا ہے لیکن ایمان والے ہیں، ایمان والا نظر پر نہیں چلتا ہے، ایمان والا خبر پر چلتا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے یہاں مہمان آ گئے، گھر میں 2 روٹی تھی، ایک سائل اتنے میں آ گیا، حضرت نے کہا یہ صدقہ کر دو، صدقہ کر دی۔ تو جو مہمان آئے تھے نا وہ بھی اندر اندر سے کھچڑی پکنے لگی، تو وہی تو روٹیاں تھی وہ بھی صدقہ کر دی۔ اب ہمارا کیا؟ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک آدمی روٹیاں لے کر کے آیا، حضرت نے وہ روٹیاں گنی تو وہ 18 تھی۔ وہ کیا تھی؟ 18 تھی۔ بولے لے جاؤ لے جاؤ، یہ ہمارا حساب نہیں ہے، یہ ہمارا حساب کتاب نہیں ہے۔ بولے کیوں آپ کے لیے آئی ہے؟ بولے نہیں، اللہ کا وعدہ ہے جو ایک نیکی کا لے کر آئے، ایک نیکی کرے اس کو اللہ 10 دیتے ہیں۔ کتنی دیتے ہیں؟ 10 دیتے ہیں۔ 2 نیکی کرے تو کتنی؟ 20۔ تو کتنی روٹیاں آنی چاہیے؟ 20 آنی چاہیے، تو 18 ہے، بے جوڑ کا حساب ہے، ہمارا نہیں ہے حساب ہی۔ تو اس نے جیب میں چھپائی تھی، نکال کر لو گئے یہ ہے۔ تو اللہ والوں کی تو چوری بھی نہیں چھپتی، اللہ والوں کی چوری بھی نہیں چھپتی۔ تو دیا کتنا؟ 2، اور ملا کتنا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 درہم دیے گھر میں، گھر کے گزارے کے لیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو باہر جا رہے تھے، ایک سائل ملا، تو حضرت نے کہا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے جا کر کہو وہ 6 جو تم کو درہم دیے ہیں وہ دے دو۔ وہ آئے، اس کو سائل کو دے دی۔ جا رہے تھے راستے میں ایک آدمی اونٹ کی بولی لا، بولے اونٹ چاہیے کسی کو؟ تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے دے دو۔ تو اس کا سودا ہو گیا، کتنے میں؟ بولے 140 درہم۔ بس اس کو لیا ہی تھا، ایک دوسرا آدمی آیا، آ کر کہنے لگا علی اس کو بیچو گے؟ بولے ہاں۔ کتنے میں؟ بولے 200 میں۔ کتنے میں لیا؟ کتنے میں خریدا؟ 140 میں۔ اور کتنے میں بیچا؟ 200 میں۔ کتنے ملے؟ 60۔
وہاں کتنے دیے اللہ کے راستے میں؟ 6. تو 6 کے بدلے میں کتنے آئے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثال. یہ کم سے کم اللہ کا معاملہ ہے. کم سے کم کتنا؟ 1 کے بدلے میں 10. اس لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو مٹاتے ہیں، بلکہ اللہ یمحق کہتے ہیں صفایا کر دینا. یمحق کہتے ہیں صفایا کر دینا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے، علماء فرماتے ہیں پورے قرآن اور احادیث میں کوئی گناہ اتنا سخت نہیں ہے، اتنا سنگین نہیں ہے جتنا سود کو اللہ تعالیٰ نے اس کی قباحت کو بیان کیا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے نبی کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے کہ جو سود میں ہے اللہ کا اس کے رسول کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اب بتاؤ جس کے ساتھ اللہ رسول کا اعلان جنگ ہو وہ کبھی پنپ سکتا ہے بھائی؟ تو اللہ کے وعدے اور وعید پر یقین آ جائے. فرمایا یہ یقین اللہ کو پانے میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ کی ذات و صفات کا یقین، اللہ کے وعدے اور وعید کا یقین. جب یہ یقین پیدا ہو جائے گا آدمی کی زندگی صحیح ہو جائے گی. میں وہ کام نہ کروں جس سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہے، میں وہ کام کروں جس سے میرا اللہ راضی ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کو پانے میں ایک اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کی ذات اور صفات کا، اللہ کے وعدے اور وعید کا یقین پیدا ہو جائے. اب دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک ملے گا کہاں؟ اللہ کہاں ملیں گے؟ اللہ کے پانے کا ایڈریس کیا ہے؟ ایڈریس ہوتا ہے نا بھائی آپ کہاں ملو گے؟ بولے میں فلانا باغ میں ملوں گا. آپ کہاں ملو گے؟ فلاں مسجد میں ملوں گا، فلاں مرکز میں ملوں گا. تو اللہ کہاں ملے گا؟ اللہ کے پانے کا ایڈریس کیا ہے؟ اللہ نے خود اپنا ایڈریس بیان فرمایا، ان ربی علی صراط مستقیم. میرا رب تو صراط مستقیم پر ہی ملے گا. کہاں ملے گا اللہ؟ صراط مستقیم. اسی لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں صراط مستقیم مانگنا ضروری قرار دیا گیا. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر چلائیو، سیدھا راستہ میں دکھا، سیدھا راستہ چلا. یہ صراط مستقیم پر اللہ ملے گا. تو صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ ہے نبی والا راستہ، محمد الرسول اللہ. محمد رسول اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. اللہ کو پانے کا راستہ کیا ہے بھائی؟ محمد الرسول اللہ. ہماری پوری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ڈل جائے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو تو یہ کہا کہ تم مجھے راضی کرو، لیکن اللہ رب العزت نے تو اپنے نبی جی سے یوں کہا، اے نبی جی مجھے تو آپ کو اتنا دینا ہے، اتنا دینا ہے، اتنا دینا ہے کہ آپ راضی ہو جاؤ. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے نبی جی میں آپ کو تو آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ. کیا مقام ہے ہمارے نبی کا! اتنے عالی مقام اور اتنے اونچے مرتبے والے نبی، اور ایسے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر ہم غیروں کے طریقے اپناوے. بتاؤ کتنی محرومی کی بات. اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ذاتی نام ہیں اور صفاتی نام تو بہت ہیں. ایک تو ذاتی نام ہوتا ہے، جیسے ہمارے مسجد کے امام صاحب ان کا ایک نام ہوتا ہے مولانا رمضانی صاحب ہے، یہ تو ان کا ایک ذاتی نام ہوا. صفاتی نام یہ ہمارے امام صاحب ہے، یہ ہمارے حافظ صاحب ہے، ہمارے قاری صاحب ہے، یہ ہمارے مفتی صاحب ہے. یہ سب صفاتی نام ہے. ذاتی نام کیا ہے؟ ہمارے مولانا رمضانی صاحب ہے، یہ ذاتی نام اور وہ صفاتی نام. ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذاتی نام فرمایا احمد اور محمد. احمد اور محمد. احمد کس کو کہتے ہیں؟ سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے. سب سے زیادہ اللہ کی تعریف. کوئی ہے کہ جس نے اللہ کی تعریف اللہ کے نبی سے بھی زیادہ کی ہو؟ ہاں، سب سے زیادہ اللہ کی تعریف اللہ کے نبی نے کی. اور کیا عجیب عجیب انداز سے اللہ کی تعریف کرتے ہیں. اللہم انت حق من ذکر و حق من عبد. اے اللہ تو ہی تو ہے
جس کے نام کی رٹ لگائی جائے، اے اللہ تو ہی تو ہے جس کے سامنے ماتھا ٹیکا جائے، اے اللہ تو ہی تو ہے جس کے سامنے جھولی پھیلائی جائے، اے اللہ تو ہی تو ہے جو مہربانی کرنے والا ہے، جب تجھ سے مانگا جاتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ عجیب انداز سے اللہ کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں۔ تو احمد کہتے ہیں اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اور محمد فرمایا جس کی رب کائنات نے تعریف کی، جس کی تعریف کس نے کی؟ رب العالمین نے کی، جس کی تعریف رب کائنات نے کی، اللہ نے جن کی تعریف کی۔ اور اللہ کے نبی نے تو صرف دنیا ہی میں اللہ کی تعریفیں نہیں کی، کل قیامت کے میدان میں بھی جب یہ سارے انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، اس وقت میں کوئی اللہ کے سامنے بول نہیں پائے گا، اس موقع پر اللہ کے نبی ہی ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، اللہ کی وہ تعریف کریں گے، اللہ کی وہ تعریف کریں گے۔ اللہ پھر فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنا سر اٹھا، شفع تشفع، جو تو سفارش کا کرے گا اس کی سفارش قبول کی جائے گی، سل توتا، جو تو مانگے گا وہ دیا جائے گا۔ اس لیے بھائی فرمایا اللہ کو پانے کا راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ صحابہ کرام نے گڑ جانا تھا، صحابہ کرام نے یہ گڑ جانا تھا، ان کو اللہ کے نبی کی زندگی کے علاوہ کوئی طریقہ اچھا ہی نہیں لگتا تھا، اللہ کے نبی کے طریقے کے علاوہ کوئی اچھا ہی نہیں لگتا تھا۔ سچی غلامی کر کے دکھائی، جس کے نتیجے میں جب سچی غلامی کر کے دکھائی اللہ نے ساری چیزوں کو ان کے تابع کر دیا، ہوا کو ان کے تابع کر دیا، سمندروں کو ان کے تابع کر دیا، درندوں کو ان کے تابع کر دیا۔ وہ بڑے بڑے سرگنے، وہ روم اور فارس کی حکومتیں جن کو اپنے غرور اور تکبر کا گمن تھا اور جن کو نشہ تھا، اللہ نے ان کو بھی ان صحابہ کے گھٹنوں میں لا کر کے ٹکوا دیا، ان کے سارے خزانے صحابہ کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیے۔ کون سے راستے سے بھائی؟ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ ہماری پوری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں چل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ والے ہیں، اللہ کے نبی آنکھ والے ہیں، ہم سب نابینا ہیں۔ کسی اندھے کو کسی منزل پر پہنچنا ہو تو اس کو پہنچنے کا کیا راستہ ہے بھائی؟ کسی آنکھ والے کا ہاتھ پکڑ لے، اس کے پیچھے پیچھے چلے تو وہ منزل تک پہنچ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے اپنی ان آنکھوں سے جنت کو دیکھا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، جہنم کے عذاب کو دیکھا، زمین سے آسمان پر امت کے اعمال کو چڑھتا دیکھا، آسمان سے اللہ کے فیصلوں کو اترتا دیکھا، سب اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے وقت میں آپ کے سامنے جنت منکشف ہے، آپ جنت کو دیکھ رہے ہیں، آپ جہنم کو دیکھ رہے ہیں، جہنم کا عذاب دیکھ رہے ہیں، آپ آنکھ والے ہیں۔ اگر ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے، جنت تک پہنچنا ہے، جہنم سے بچنا ہے، اس کے لیے راستہ یہ ہے آنکھ والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دامن تھام لے تو پھر اللہ تک پہنچ جائیں گے، جنت تک پہنچ جائیں گے۔ اور اگر نبی کا دامن نہیں تھاما، نبی کا ہاتھ نہیں پکڑا، نبی والی چال نہیں چلی، اللہ تک آدمی نہیں پہنچ سکتا ہے، جنت تک آدمی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ خلاف پیمبر کسے راہ گزیر کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید۔ اللہ کے نبی کا طریقہ چھوڑ کر آدمی منزل تک پہنچنا چاہے کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ ایڈریس بتایا اللہ رب العزت نے، میرے پانے کا راستہ یہ محمد الرسول اللہ۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ اللہ کو اپنا کرنے کے لیے ہمیں اللہ کا ہونا پڑے گا، اور اللہ کا ہونے کے لیے محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اپنی چوائس، اپنی پسند اور اپنی جو ہے خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے۔ میرے بھائیوں، ہم نے کلمہ پڑھ کر غلامی کا اقرار کیا ہے، کلمے میں ہم نے اس کا اقرار کیا ہے، اب ہماری اپنی کوئی چوائس نہیں، ہماری کوئی پسند نہیں۔ ایک آقا نے غلام خریدا، غلام خریدنے کے بعد اس سے غلام سے پوچھتا ہے آقا کیا کھاؤ گے؟ بولے جو آقا کھلا دے۔
کیا پہنو گے؟ بولے جو آقا پہنا دے۔ تمہارا کیا نام رکھے؟ بولے جو آقا تجویز کر دے۔ تو آقا نے غلام سے کہا ارے تیری بھی کوئی چوائس اور پسند ہے کہ نہیں؟ بولے اگر میری کوئی پسند ہوتی تو میں غلام کہے گا۔ غلام تو اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی پسند نہ ہو، غلام تو اس کو کہتے ہیں جس کو کوئی پسند نہیں۔ تو آقا بھی سمجھدار تھا، تو نے مجھے سبق پڑھا دیا، آخر تو میرا غلام ہے تو میں بھی تو کسی کا غلام ہوں، تو میرا غلام ہے تو میں بھی تو آخر کسی کا غلام ہوں۔ اس لیے بھائی ہماری پوری زندگی من مانی سے ہٹ کر رب چاہی پر آ جائے، یہ ہماری دعوت و تبلیغ کی بنیادیں ہیں، دعوت و تبلیغ کی بنیادیں ہیں۔ من مانی زندگی سے نکل کر رب چاہی زندگی پر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں اے میرے بندے تو دنیا میں اپنی مرضی سے آیا نہیں، اپنی مرضی سے جائے گا نہیں۔ کیوں بھائی کوئی دنیا میں اپنی مرضی سے آیا ہے؟ نہیں آیا۔ کوئی اپنی مرضی سے جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ بلکہ بعض مرتبہ آدمی مرنا چاہتا ہے تو اپنی مرضی سے موت بھی نہیں آتی۔ ایک آدمی چوتھے منزلے سے مرنے کے لیے گرا، تو ایک آدمی گزر رہا تھا اس کے اوپر گرا، تو جو گزر رہا تھا وہ مر گیا، یہ زندہ چل اٹھا۔ تو جو مرنا چاہتا تھا وہ نہیں مرا، جس کو نہیں مرنا تھا وہ مر گیا۔ تو مرنا بھی میرے آپ کے اختیار میں نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو دنیا میں اپنی مرضی سے آیا نہیں، اپنی مرضی سے جائے گا نہیں۔ اب اللہ کی طرف سے مطالبہ یہ ہے اے میرے بندے بس یہ درمیانی زندگی ہے، 40 سال کی، 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی، بس اتنی زندگی وہ بھی تو میری مرضی سے گزار لے، بس اپنی مرضی چھوڑ دے، میری مرضی سے گزار لے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ تو نے جو اپنی مرضی یہ چھوڑی ہے 60 سالہ 70 سالہ زندگی میں، پھر میں تجھے دوسری زندگی موت کے بعد دینے والا ہوں، اس زندگی میں پھر تیری مرضی چلے گی، اس زندگی میں پھر تیری وہاں تیری مرضی چلے گی۔ اور وہاں کی مرضی کیا ہوگی؟ اس لیے مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جنت چھوٹی خدائی کا نام ہے۔ جیسے دنیا میں اللہ آرڈر سے کرتے ہیں نا، امر سے، دنیا میں ساری چیزیں اللہ کے امر سے چلتی ہیں، ساری چیزیں اللہ کے امر سے، یہ سب چیزیں اللہ کے امر سے چلتی ہیں۔ ایسے ہی جنت میں جنتی کا امر چلے گا، جنت میں جنتی کا امر چلے گا۔ جنت کیا ہے؟ فرمایا جو ہماری دنیا میں یہ جو 60 سالہ 70 سالہ زندگی ہم نے اپنی مرضی چھوڑی ہے، اللہ کی مرضی پر چلے، آنکھ سے جو ہے من چاہتا ہے یہ دیکھوں یہ دیکھوں یہ دیکھوں، لیکن جب یہ سامنے آ گیا بولے اللہ نے اس کو منع کیا ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا، فوراً آنکھیں جھکا دی۔ کان سے سننے کو دل چاہتا ہے یہ گانا سنو وہ گانا سنو، لیکن فوراً یہ دل میں احساس ہوا نہیں میرے اللہ نے منع کیا ہے، میرے نبی نے منع کیا ہے، فوراً کنٹرول ہو گیا، رک گیا۔ تو دنیا میں جو خواہشات سے بچا اور جو ہے ناجائز چیزوں سے بچا، اللہ فرماتے جنت میں تیرے سارے مزے کرواؤں گا، سارے مزے کراؤں گا۔ جنت کیا ہے؟ فرمایا جہاں کی ایک ہی سونے کی، چاندی کی، زمرد کی، یاقوت کی، ملانے کے لیے گارا خشک کا، وہاں کی مٹی زعفران کی، کنکر موتیوں کے، جہاں دودھ کی، پانی کی، شہد کی، شراب کی نہریں ہے، دویز کا، ریشم کا لباس ہے۔ اور فرمایا جنتی کو اللہ اتنا خوبصورت بنائیں گے، 1000 سال کی مسافت کی دوری پر ہوگا، اس کا چہرہ چمکے گا۔ اور کھانے کے لیے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، فرمایا جون سے میوے کا دل چاہے اور جون سے پرندے کا گوشت چاہے، پینے کے لیے پانی، شہد، شراب اور اسی طرح جو دودھ، یہ اللہ تعالیٰ نے نہریں چلائی ہے۔ اور فرمایا لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ، شراب پیے گا تو فرمایا بک بک نہیں ہوگا اور سر چکرائے گا نہیں۔ دنیا میں تو آدمی ہوش کھو بیٹھتا ہے، لیکن وہاں کے بارے میں شرابً طہورا، پاکیزہ شراب، یہاں تو آدمی اپنے آپ سے کھو جاتا ہے۔ دو پینے والے تاج محل دیکھنے کے لیے گئے، ایک آدمی کہنے لگا ارے یار میرا تو دل چاہتا ہے اس کو خرید لوں، دوسرے نے کہا میں بیچوں گا تب تو خریدے گا۔ جنت میں ایسا نہیں ہوگا، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، فرمایا کہ وہاں بک بک بھی نہیں ہوگا اور وہاں پر سر میں درد بھی نہیں ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارا جی چاہے گا وہ ملے گا۔ دیکھو آدمی کی دو چاہتے ہوتی،
آدمی کی دو چاہتے ہوتی، ایک آدمی کی جو ہے شہوانی خواہش ہوتی، جسمانی خواہش ہوتی، جو ہے اچھا کھانا، اچھا لباس، اچھا پینا، اسی طریقے سے بیوی، یہ آدمی کی اپنی اچھی جسمانی خواہشیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی تم کو دوں گا، یہ بھی دوں گا۔ اور حور کے بارے میں فرمایا اللہ جنت میں حور دیں گے، کیسی حور؟ جس کے بارے میں وہ فرمایا آسمان سے خالی پوروا، آسمان سے خالی نیچے کر دے اتنا پوروا، تو اس کے پوروے میں وہ حسن ہے اور وہ معطر ہے، پوری دنیا معطر ہو جائے اور پوری دنیا روشن ہو جائے۔ اور یوں فرمایا کہ سمندر میں خالی تھوک دے، اس کو تھوک آتا نہیں ہے، سمجھایا اگر تھوک دے اس کے تھوک میں اتنی مٹھاس کہ جس سے سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے۔ اور یوں فرمایا جنت میں رہتے ہوئے خالی ایسا چہرہ اپنا دنیا کے سامنے کر دے، پوری دنیا روشن ہو جائے، پوری دنیا معطر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جنتی عورتوں کو جو لباس پہنائے گا ولا نصیف ہوا، اس کو جو لباس اللہ پہنائے گا ولا نصیف علی رأسها خیر من الدنیا وما فیها، اس کا جو دو پٹا ہوگا ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ آئی بات سمجھے؟ تو ایک تو آدمی کی خواہش ہوتی ہے جسمانی، اللہ فرماتے ہیں وہ تمہاری یہ جسمانی لذتیں بھی پورا کروں گا۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، فرمایا جو تمہاری جی کی چاہتے ہیں وہ بھی ملا، تمہاری آنکھوں کی لذت کی جو چیزیں ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ بھی تم کو دوں گا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، ایک آدمی کوئی حسین چیز کو دیکھتا ہے، وہ حسن کی ایک انتہا ہوتی ہے، دیکھتے دیکھتے آدمی کا جی بھر جاتا ہے، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جنت میں جو چیز دیکھے گا اس کا حسن بڑھتا ہی جائے گا، 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 جس کے نتیجے میں اس کا جی ہی نہیں بھرے گا۔ یہ فرماتے وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، تمہاری آنکھوں کی لذت کا سامان اللہ نے جنت میں کیا۔ تو ایک تو آدمی کی جو ہے خواہش ہے فرمایا جسمانی، دوسری ضرورت ہے روحانی، روحانی جس سے آج ہم لوگ نابلد ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، بولے جن کو نمازوں کی لذت تھی، تلاوت کی لذت تھی، اللہ کے حکموں کی لذت تھی، وہ سب پوری رات رات بھر ان کو عبادت کرنا آسان تھا، لیکن نابالغ بلوغ کی لذت کو کیا جانے۔ حضرت شیخ نے لکھا تو یہ روحانی لذتیں ہیں، روحانی لذتیں، قرآن پڑھنے کی لذت، قرآن سننے کی لذت، نماز کی لذت، اللہ کے نام لینے کی لذت، فرمایا یہ لذتیں ہیں، اللہ فرماتے یہ لذتیں بھی تم کو دوں گا، یہ لذتیں بھی تم کو دوں۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ، وہ ایک مرتبہ کہنے لگے اللہ جنت میں لے جائے گا، جنت میں حوریں آئے گی، ہم جنت کی حوروں سے کہیں گے ارے بھی ذرا قرآن پڑھ کے سناؤ۔ کیا کہیں گے ہم جنت کے حوروں سے؟ قرآن، ابھی کہتے تھے بھی، جنت کے حور سے کہیں گے بھی، ایک تو تھے بی بی اور بھی بولے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ کیا وہ لذت ہے قرآن میں اور وہ لذت ہے نماز میں۔ جن کو یہ لذت حاصل تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت کی نیت باندھی، صبح شادی کے وقت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اے اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہے، میری 2 رکعت میں پوری ہو گئی۔ کیا چیز تھی یہ؟ وہ روحانی لذتیں ہیں، فرمایا اللہ فرماتے وہ روحانی لذتیں بھی تم کو عطا فرماؤں گا۔ اللہ قرآن پڑھ کر کے سنائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں فرمایا اللہ کی طرف سے مطالبہ یہ ہے، ہم نے تم کو جو 60 سالہ 70 سالہ زندگی دی ہے، تم اپنی دنیا میں مرضی سے آئے نہیں، مرضی سے جاؤ گے نہیں، بس یہ بیچ کا زمانہ ہے، اس کو اپنی مرضی سے مت گزارو، میری مرضی سے گزارو، پھر تمہاری مرضی جنت میں پوری کرنے کو ملے گی۔ اور بھائی اگر دنیا میں اپنی مرضی پوری کرنے کی کوشش کی تو پھر کیا نقصان ہوگا؟ دنیا میں مرضی پوری ہوگی نہیں، ہوگی بھائی؟ انسان میں اللہ نے خواہشات بے پناہ رکھی ہے، دنیا محدود ہے، تو دنیا میں خواہشات پوری ہو نہیں سکتی اور آخرت کی نعمت اسے بھی محروم ہو جائے گا۔ اس لیے اپنی من مانی والی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی والی زندگی پر آنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے تمام شعبوں میں پوری رہبری فرمائی، تو من مانی ہر جگہ سے نکل جائے، عبادات میں سے بھی، معاشرت میں سے بھی، اخلاق میں سے بھی، ہر چیز میں سے منمانی نکل کر اللہ کے نبی کے طریقے آ جائے۔ دیکھو اسلامی زندگی ہماری آسان ہو جائے، اس کے ایمان اور اسلامی زندگی کے بیچ میں نماز کی کڑی ہے۔ اگر ہماری نماز جاندار ہو گئی نماز، تو اس کے ذریعے سے اسلامی زندگی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اس لیے کہ نماز میں پوری مشق ہے اپنی باڈی کے استعمال کا۔
اس لیے کہتے ہیں نا کہ ہماری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے. آدمی جب اللہ اکبر کہہ کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا اللہ اکبر میں اس بات کا اشارہ کرتا ہے میں نے ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیا. اللہ اکبر، اب میرے سامنے میرا اللہ ہے. میرے سامنے کون ہے؟ میرا اللہ ہے. اور آدمی اللہ کے سامنے بالکل عاجز ہو کر کے اپنے آپ کو بے بس کرتا ہے اور ہاتھ باندھتا ہے اللہ کے سامنے. تذلل فرمایا کہ یہ ہاتھ باندھ کر کے ادا کرتا ہے. پھر اس کے بعد میں اللہ کے سامنے رکوع میں جاتا ہے اور زیادہ تذلل دکھاتا ہے. پھر جو ہے سجدے میں جاتا ہے، اپنا سر بھی اللہ کے قدموں میں رکھ دیتا ہے اور پورا اپنے آپ کو اللہ کا پابند بنا دیتا ہے. آنکھیں بھی پابند، کان بھی پابند، زبان بھی پابند، ہاتھ پاؤں بھی پابند، پورا وجود اللہ کے امر کے تابع ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں کے تابع ہو جاتا ہے. اگر نماز ہماری جاندار ہو گئی تو پوری زندگی شاندار ہو جائے گی. اس لیے فرمایا جس کی نماز صحیح ہو گئی اس کی پوری زندگی صحیح ہو جائے گی، جس کی نماز صحیح نہیں اس کی زندگی بھی صحیح نہیں. اسی لیے قیامت کے میدان میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. نماز صحیح نکلی تو پوری زندگی صحیح نکلے گی، نماز صحیح نہیں نکلی تو پوری زندگی صحیح نہیں نکلے گی. کیسے اس کا نمونہ، اس کی مثال دنیا میں ہے. دیکھو آج دنیا میں اپنی باڈی کا علاج کرانے کے لیے ایک تو ہمارا انگریزی دوائیاں ہے اور ایک حکیمی علاج ہے. حکیم صاحب ہمارے نس پکڑتے ہیں. کیا پکڑتے ہیں؟ نس پکڑتے ہیں اور پکڑ کر کے یوں کہتے ہیں تم کو یہ ہوتا یہ ہوتا یہ ہوتا یہ ہوتا. کیا پکڑا؟ خالی نبض پکڑی اور نبض پکڑ کر کے ساری بیماریاں بتا دی. ایسے ہی نماز سے پوری زندگی کا پتہ چل جاتا ہے کہ نماز جاندار ہے پوری زندگی شاندار ہو جائے گی، اور نماز صحیح نہیں ہے تو پوری زندگی بھی صحیح نہیں ہو سکتی. اس لیے میرے بھائیوں اپنی نماز پر محنت کر کے ایسی نماز بنائے کہ جو نماز اپنی برکتوں کے ساتھ ہمیں نصیب ہو. نماز جاندار بن گئی اللہ تعالیٰ ہدایت کا نور دیں گے. نماز جاندار ہو گئی زندگی کے اندر کا بگاڑ اللہ دور کریں گے. نماز جاندار بن گئی اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے والے بنے. اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کا راستہ نماز ہے. اسی لیے دیکھو ہمیں صلاۃ الحاجت دی گئی. کوئی بھی حاجت ہے تو اللہ کے دربار میں حاجت کو پیش کرنے کے لیے پہلے نماز پڑھو. پہلے منہ بنانا پڑتا ہے. اس لیے 2 رکعت نماز پڑھو عاجزی، پھر اس کے بعد اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ حاجت پوری کرے. صلاۃ الحاجت بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اور اولیاء یہ اللہ سے اپنی حاجتیں نماز کے ذریعے سے پوری کرواتے ہیں. نماز کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر 1000 کا لشکر ہے، مسلح ہے، اور یہاں 313 ہے، نہت ہے، کمزور ہے، ہر اعتبار سے بے بس ہے، بے کس ہے. اور کس چیز کا سہارا لیا بھائی؟ نماز کا سہارا لیا، دعا کا سہارا لیا، اور اللہ کے سامنے آہوزاری کر رہے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ایسے والہانہ انداز میں آہوزاری کر رہے ہیں. اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا نہیں گیا اور باہوں میں لے لیا اور یہ فرمایا اللہ کے نبی اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فلانا یہاں پچھڑے گا، فلانا یہاں پچھڑے گا، فلانا یہاں پچھڑے گا، فلانا یہاں پچھڑے گا. کون سے راستے سے آسمان سے فرشتے اتروائے؟ نماز کے راستے سے، دعا کے راستے سے فرشتوں کو اتروائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو یتیم چھوڑ کے نہیں گئے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بہت بڑی دولت دے کر کے گئے ہیں. یہ آپ والے اعمال ہے، یہ اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے راستے ہیں. دکان سے فائدہ اٹھانے کا نام تجارت ہے، زمین سے فائدہ اٹھانے کا نام زراعت ہے، ملک سے فائدہ اٹھانے کا نام جو ہے سیاست ہے، حکومت سے فائدہ اٹھانے کا نام ملازمت ہے. براہ راست اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کا نام اللہ کے نبی کے اعمال ہے، جس میں سر فہرست نماز ہے. اعمال محمد ہے جس میں سر فہرست نماز ہے. اس لیے بزرگوں ہم اپنی نماز پر جان محنت کریں. ہماری بستی میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے علاقوں میں کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے. اپنے گھروں میں بھی اس کی محنت. 7 سال کے بچے اور بچی سے لے کر بڑی عمر تک میں کوئی بے نمازی نہ رہے، اس بات کی فکر کرنا. ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی 7 برس کی عمر کا بچہ ہے اس کو نماز کی تعلیم دو. 10 برس کی عمر ہو گئی اب اس کو تنبیہ کر کے بھی پڑھاؤ اگر نہ پڑے. کیوں؟ اس لیے کہ بالغ ہونے میں تو اس پر فرض ہوگی، تو یہ اس سے پہلے نماز کا عادی بن جائے تاکہ بالغ ہونے کے بعد اس کے ذمہ کوئی نماز قضا نہ ہو. ایسی پاکیزہ تعلیم دی گئی دوستوں.
اس لیے اس کی کوشش کرنا کہ ہمارے یہاں کوئی بے نوازی نہ رہے۔ اسی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عبادات میں ہم کو بتایا، ہماری عبادت کیسی ہو، ہماری نماز کیسی ہو، ہمارا روزہ کیسے ہو، ہمارے حج کیسے ہو، اسی طریقے سے ہماری زکوٰۃ کیسی ہو، ایسے اللہ کے نبی نے کاروباری زندگی بھی بتائی کہ ہماری کاروباری زندگی کیسی ہو۔ ہمیں کاروبار کرنے کو منع نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے فضائل بیان کیے، فضائل بیان کیے۔ ایک تاجر جو تجارت کر رہا ہے سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، قیامت میں اللہ نبی صدیقین شہداء کے ساتھ اٹھائیں گے۔ ایک مزدور مزدوری کرتا ہے دن بھر میں، تھک ہار گیا شام کو، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ایک زمیندار زمین پر محنت کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو پیداوار ہو رہی ہے، فرمایا جب تک کھیتی ہری بھری رہے گی یہ کھیتی تسبیح کرتی اللہ کی، اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ اور چور چوری کر جائے، فرمایا چور نے تو چوری کی لیکن کھیتی والے کو اللہ صدقے کا ثواب دے گا۔ چور کھائے مور کھائے لیکن اس کو تو صدقے کا ثواب ملے گا۔ یہ فضائل بیان کیے، تو اس کے لیے دنیا کے کام کاج یہ بنا نہیں، ہاں بس اس میں ایک تو یہ صحیح یقین کے ساتھ جانا، جس کو اللہ نے جو بھی ذریعہ معاش دیا ہے، بلکہ جس کو اللہ نے جو بھی ذریعہ معاش دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ کہے، اے اللہ تیرا احسان ہے، تو نے جو ہے ہمارے لیے معاش کو آسان کر دیا، اللہ کی تعریف بیان کرے، اور دل میں یقین ہو کہ میرے پلنے کا تعلق یہ سبب نہیں ہے، یہ تو ایک ذریعہ ہے، میرے پلنے کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ دیکھو صبح میں ساحل بھیک مانگنے کے لیے نکلتا ہے، ہاتھ میں کٹورا ہوتا ہے، وہ کٹورا لے کر بھیک مانگنے کے لیے جاتا ہے، تو اللہ کے واسطے دے دو، اللہ کے واسطے دے دو، تو اس کی نظر کٹورے پر ہوتی ہے کہ دینے والے پر ہوتی ہے؟ نظر کہاں ہوتی ہے بھائی؟ کٹورے پر کہ دینے والے پر؟ دینے والے پر ہوتی ہے، کٹورے پر نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم نے جو بھی سبب اپنایا ہے، جو بھی سبب اپنایا ہے، چاہے تجارت کا ہو، ملازمت کا ہو، کھیتی کا ہو، ڈاکٹری کا ہو، جو بھی ہم نے سبب اختیار کیا ہے، یہ سمجھو کہ ساحل کا کٹورا ہے، اور دینے والا کون ہے؟ معطی اللہ ہے۔ اس لیے جس نے جو سبب اپنایا نظر اس پر نہیں، نظر اللہ کی ذات پر۔ جب نظر اللہ کی ذات پر ہوگی تو پھر آدمی سبب میں غلط نہیں چلے گا۔ بولے سبب سے کیا ہوگا؟ اوپر سے ملے گا تو ملے گا۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کوئی جاندار اس وقت تک مر نہیں سکتا ہے جب تک وہ اپنی روزی پوری نہ کر لے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو تقوی اپنائیو اور تم نے جو سبب اپنایا ہے اس کو صاف ستھرا رکھیو۔ آسمان سے برسنے والا پانی پاک ہوتا ہے کہ ناپاک ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے۔ ایسی اللہ نے سب کی روزی جو اتارتے ہیں وہ پاک ہوتی ہے، ناپاک نہیں ہوتی، سب کی روزی اللہ پاک اتارتے ہیں۔ برتن آدمی پانی لینے کے لیے جاوے، اگر برتن پاک ہے تو پاک پانی پاک رہے گا، اور اگر برتن ناپاک ہے تو پاک پانی بھی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا۔ ایسے ہی اللہ پاک روزی اتارتے ہیں۔ ہم نے جو برتن اپنائے ہیں تجارت کا ہو جو بھی ہے، فرمایا اگر ہمارا یہ برتن پاک ہے پاک روزی پاک رہے گی، اور اگر برتن ناپاک کر دیا جھوٹ سے، رشوت سے اور گندی چیزوں سے، تو پھر وہ پاک روزی بھی ناپاک ہو جائے گی۔ اس میں روزی کا کیا قصور ہے؟ اس میں تو ہمارے برتن کا قصور ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کمائی کے طریقے بتائے۔ حلال دیکھو، حلال میں برکت ہے، حرام میں نحوست ہے۔ حلال میں برکت ہے، حرام میں نحوست ہے۔ حلال میں بہار ہی بہار ہے، حرام میں کبھی خزاں نہیں آ سکتی، حرام میں کبھی بہار نہیں آ سکتی، اس میں تو بربادی ہی بربادی ہے۔ اس لیے کاروباری زندگی اپنے علماء سے پوچھ کر کے اس کو درست کرنا۔ اسی طرح معاشرتی زندگی، ہماری گھریلو زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معاشرت کو سادہ رکھا، سادہ رکھا۔ ہاں، سادہ کیوں رکھا؟ حالانکہ اللہ کے نبی کے لیے تو اللہ نے پیشکش کی تھی کہ اگر آپ چاہو تو مکہ کے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائے، وہ آپ کے پیچھے پیچھے سونا چلے گا۔ اللہ کے نبی کے سامنے پیشکش کیا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں ایک وقت کا کھانا کھاؤں، اللہ تیرا شکر ادا کروں، ایک دن بھوکا رہوں، اللہ تیرے سامنے آہوازاری کروں، مجھے دنیا کے ریل پہ نہیں چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معاشرت کو سادہ رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری امت میں سب مالدار نہیں ہوں گے، میری امت کا زیادہ طبقہ وہ غریب ہوگا، فقراء کا ہوگا، ان کے لیے میری زندگی میں نمونہ رہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی سادہ تھی، سادہ تھی۔ سادگی میں
جو ہے بڑی راحت ہے، سادگی میں بڑی عافیت ہے، اور سادگی میں بڑا بڑا مزہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ نصیب فرما دے۔ اس لیے اپنی معاشرت کو سادہ، معاشرت میں حقوق کی ادائیگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حقوق کی ادائیگی بتائی، فرمایا جتنے تعلقات اتنے حقوق، ماں باپ کا حق ہے، اس لیے فرمایا ماں کے پیروں تلے جنت ہے، باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، ماں باپ کی خدمت کر کے جنت میں کمائی، ایسا آدمی تو محروم ہے، بدبخت ہے، اتنی نعمت بڑی ملی اور جنت نہیں کمائی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں صلہ رحمی کے بعد میں جو آخری حدیث بیان کی ہے وہ یہ بیان فرمائی ہے کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جس کا وبال آدمی کو دنیا میں بھگتنا پڑتا ہے، ایک قطع رحمی اور دوسرا فرمایا ظلم۔ یہ دو گناہ ایسے ہیں جس کا وبال آدمی کو دنیا میں بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارا دنیا میں بھی اچھا معاملہ ہو، آخرت میں بھی اچھا معاملہ ہو، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا جو یہ چاہے عمر میں برکت ہو، روزی میں برکت ہو، فلیصل رحمہ، وہ رشتے ناطے کو جوڑے۔ آدمی کو یہی تو دو چیزیں چاہیے نا، عمر میں برکت اور روزی میں برکت۔ اس لیے دیکھو 70 سال کے بڑے میاں ہیں، لکڑی کے سہارے سے چل رہے، لیکن ماجو نے مرکب کھا رہے، کائے کے لیے بھائی تھوڑی زندگی اور مل جا رہے ہیں۔ تو عمر چاہیے آدمی کو اور روزی میں برکت چاہیے، یہ دونوں چیزیں صلہ رحمی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس لیے ہر ایک کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ نے قرآن میں بیویوں کی سفارش فرمائی ہے، وعاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو، بھلائی کے ساتھ رہو۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ کہہ رہے ہو سکتا ہے تمہیں ان کی کوئی بات ناگوار بھی گزرے، اس کو لے کے بیٹھ مت جاؤ۔ ایسا ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اللہ نے اس میں بڑی خیر رکھی ہو۔ اللہ خیرن کثیرا کہہ رہے ہیں تو میں آپ کے سامنے اس کی کیا تفصیل بیان کروں؟ اللہ خود کہہ رہے خیرن کثیرا، ہو سکتا ہے اس کے راستے سے تمہیں نیک اولاد مل جائے جو تمہاری نجات کا سامان بن جائے، اس کے راستے سے تمہیں مال ملے، وہ مال اللہ کے راستے تم خرچ کرو جس کے نتیجے میں تمہارے نجات کا سامان بن جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آخری خطبے میں جو پوری زندگی کی تعلیمات کا نچوڑ بیان کیا، اس میں آپ نے ایک بات یہ فرمائی، استوصوا بالنساء خیرا، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت میری طرف سے قبول کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور ایک جگہ فرمایا دیکھو المرأۃ کالضلع، عورت تو پسلی کی مانی ہے، پسلی ہوتی ہے نا، تو پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے کہ سیدھی ہوتی ہے بھائی؟ ٹیڑھی ہوتی ہے کہ سیدھی ہوتی ہے؟ ہم میں سے کوئی ڈاکٹر صاحب کے پاس میں جا کر کے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میری پسلی ٹیڑھی ہے ذرا سیدھی کر دو؟ ارے اس کی حفاظت اس کے ٹیڑھے پن میں ہی ہے، اس کی حفاظت اس کے ٹیڑھے پن میں ہی ہے۔ اسی طریقے سے یوں فرمایا بہت زیادہ سیدھا کرنے کے چکر میں مت جاؤ، ان ذهبت تقيمه كسرته، اس کے ٹیڑھے سیدھا کرنے جاؤ گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اس کا توڑنا طلاق ہے۔ اور یہ زمین پر مباح چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز وہ طلاق ہے۔ آدمی مزاج کو جانتا نہیں اور بات بات میں کھٹ 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 کرتا ہے، جس کے نتیجے میں پوری زندگی اجرن بن جاتی ہے۔ حالانکہ قرآن میں اللہ نے بیوی کو سکون کا ذریعہ بتایا، لتسکنوا الیہا، اس کے ذریعے سے تم کو سکون ملے، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، تمہارے درمیان اللہ کہہ رہے ہم نے مودت رکھ دی اور رحمت رکھ دی۔ مودت کا تعلق جوانی سے ہے، مہربانی کا تعلق بڑھاپے سے ہے۔ یہ دونوں چیزوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، لیکن سکون نہیں ملا۔ کیوں نہیں ملا ہے؟ بڑے میاں حق ہی ادا نہیں کرتے، کہاں سے سکون ملے گا؟ کائے کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ بڑے میاں کا مطالبہ کیا ہے، اور اسی طرح جوان کا مطالبہ کیا ہے، یہ میرا حق ادا کرے۔ ہر آدمی کا مطالبہ کیا ہے، یہ میرا حق ادا کرے۔ کوئی یہ نہیں چاہتا مجھ پر جو حق ہے وہ میں ادا کروں۔ اگر ہر آدمی اپنے اوپر جو حق ہے وہ ادا کرنے لگے تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ آج دنیا میں جھگڑے کائے کے بھائی؟ اپنے حق کے جھگڑے ہیں، حق کے مطالبے کے جھگڑے ہیں، میرا حق میرا حق میرا حق۔ اور اگر ہر آدمی دوسرے کا حق دے دے تو ہر آدمی یہ سوچے کہ مجھ پر دوسرے کا کیا حق ہے، تو بتاؤ جھگڑے ختم ہو جائیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ سیرت میں ایک واقعہ ملتا ہے انوکھے انداز کا جھگڑا۔ ایک آدمی نے اپنی زمین بیچی، دوسرے نے خریدی۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ یہ روپے پیسے یہ کاغذ کے نہیں ہوتے تھے، درہم اور دنانی سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے،
اس کو برتن میں رکھ کر زمین میں دفن کیا جاتا تھا حفاظت کے لیے. تو اس آدمی نے زمین خریدی, ہل جوتا, تو اس میں سے یہ جو ہے برتن جس میں سونے چاندی کے جواہرات یہ چیزیں نکلی, تو وہ لے کر اس زمین والے کے پاس میں گیا. بولے بھائی میں نے آپ سے زمین خریدی ہے, اس میں سے یہ نکلا ہے, لو یہ تمہارا مال. تو زمین والا کیا کہتا ہے, بھائی میں نے تو تم کو زمین بیچی, اب زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارا. بولے نہیں میں نے تو زمین لی ہے, میں نے یہ نہیں لیا, یہ تمہارا. کائے کا جھگڑا یہ, لینے کا کہ دینے کا؟ آج دنیا میں جھگڑے کائے کے ہیں, لینے. تو اب یہ انوکھے انداز کا جھگڑا ہے, یہ تو دینے کا جھگڑا ہے. اس زمانے کے قاضی صاحب کے پاس میں یہ جھگڑا گیا, تو قاضی صاحب نے دونوں کو پوچھا, بھائی تیرے یہاں لڑکی ہے؟ بولے ہے. تیرے یہاں لڑکا ہے؟ بولے ہے. جاؤ دونوں کی شادی کرا دو اور یہ مال ان کو دے دو تاکہ گھر کی بات گھر میں رہے. تو یہ اگر دینے کا مزاج بن جائے, اللہ کے نبی نے ہم کو دینے والا بنایا, لینے والا نہیں, ہمیں دینے والا بنایا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اولین اور آخرین کے اخلاق, اولین اور آخرین کے اخلاق کیا ہے؟ سل من قطعت, جو تم سے رشتہ ناتا توڑے تم جوڑو. واعفو عمن ظلمک, کوئی تمہیں ستائے تو معاف کر دو. واعطی من حرمک, کوئی تمہیں تمہارا حق نہیں دیتا ہے تم اس کو دے دو. واحسن الی من اساء الیک, کوئی تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے, کوئی تمہیں چائے کا بھی نہیں پوچھتا ہے تم اس کو کھانا کھلاؤ. یہ اللہ کے نبی نے ہم کو کیسی پاکیزہ تعلیمات دی ہے. بتاؤ یہ تعلیمات پر آ جائے ہماری زندگیاں, ہمارے گھرانے, ہمارے معاشرے, یہ کیسے پاکیزہ بن جائیں گے, کیسے پاکیزہ بن جائیں گے. اس لیے فرمایا ہمارے معاشرتی زندگی, گھریلو زندگی پاک صاف ہو جائے. آپ یقین مانو اگر ہماری معاشرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیمات آ جائے تو یہ دین پوری دنیا میں, اسلام پوری دنیا میں ایسے تیزی کے ساتھ پھیلے گا جیسے جنگلوں میں آگ تیزی کے ساتھ میں لگتی ہے, ہوائیں جب چلتی ہے تو تیزی کے ساتھ چلتی ہے, ایسے ہی جو ہے پوری دنیا میں اسلام تیزی کے ساتھ چلے گا. اس لیے کہ ایمان تو دل میں ہوتا ہے, روزہ پیٹ میں ہوتا ہے, نماز مسجد میں ہوتی ہے, زکوٰۃ مسلمانوں میں دی جاتی ہے, حج بیت اللہ میں ہوتا ہے. جہاں بے ایمانوں کا داخلہ ممنوع ہے, تو پھر اسلام کا تعارف دنیا میں کون سے راستے سے ہوگا؟ وہ ہماری حسن معاشرت کے راستے سے ہوگا. ہماری معاشرتی زندگی اگر صاف ستھری ہو گئی, فرمایا اس کے ذریعے سے اسلام تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیلے گا. آج پوری انسانیت پریشان ہے, پریشان ہے, وہ سکون کی متلاشی ہے, کہیں سکون نہیں ملتا. سکون تو دین اسلام میں ہے. اور آج کا المیہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگی اب اس سے کوری ہے, جس کے نتیجے میں عملی دعوت ان تک نہیں پہنچ رہی ہے. اس لیے وہ پورا بیٹھا مجمع یہ طے کر لے ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ بھائی, ہر آدمی یہ دیکھے مجھ پر دوسرے کا کیا حق ہے, یہ حق ادا کریں گے, ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا. آپس میں اخلاق کے ساتھ میں رہنا, خیر الناس من ينفع الناس, بہترین لوگ وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاوے. اس لیے جو ہے جتنے اونچے اخلاق ہوں گے اتنے اونچے درجات, اونچے محلات ہوں گے. اور جس کے ساتھ بھی ہم احسان کریں, ہمیں کسی سے کچھ نہیں چاہیے. بھائی فقیر کا کیا بھلا کرے گا؟ فقیر کا کچھ بھلا کر سکتا ہے بھائی؟ یہ تو ایسا ہوگا کہ ایک فقیر کے سامنے کھڑے ہو کر کے بھیک مانگنے لگے تو وہ بھی اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھے گا کہ بھائی تو راستہ بھول گیا, تو راستہ بھول. ایسے پوری دنیا فقیر ہے, اللہ سب کو فقیر کہہ رہے ہیں, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, تم سب فقیر ہو. فقیر تو فقیر ہے ہی ہے, فرمایا جو بادشاہ ہے اللہ ان کو بھی فقیر کہہ رہا ہے, سب فقیر ہے. پھر غنی کون ہے؟ اور اللہ کی ذات غنی ہے. اس لیے ہمیں کسی سے کوئی امید نہیں, امید ہو تو صرف اللہ سے, اور ڈر ہو تو صرف اللہ کا. امید صرف اللہ سے, ڈر صرف اللہ سے. تو اللہ کی رضا کے جذبے سے اور جنت کے شوق میں کرنا, جنت کے شوق میں, جس کو اللہ کے نبی اپنی دعاؤں میں کہہ رہے ہیں, اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا کا طلبگار ہوں اور میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. تو جنت کے شوق میں, اللہ کی رضا کے جذبے سے. اس لیے جنت کے شوق تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے سارے فتنے ختم ہو جائیں گے. آج گھروں میں جھگڑے کی بنیاد دو چیزیں ہیں, چاہے گھر ہو کہ کہیں بھی. اگر آپ پوری دنیا میں جتنے جھگڑے ہیں اس کا سروے کریں گے تو آپ کو اخیر میں دو باتیں ملیں گی, حب مال ملے گا یا حب جا ملے گا. یا مال کی محبت, جس کو حدیث پاک میں فرمایا سارے گناہوں کی جڑ مال کی محبت. اس کو آپ کو اپنے جہاں کہیں بھی دیکھنا ہو دیکھو, جھگڑے کی بنیاد اخیر میں آپ کو جو پہنچے گا, آپ کو
جو ملے گا وہ مال کی محبت. دوسرا بڑائی کا جذبہ. شادی ہوئی گھر میں مجھے پوچھا تک نہیں, مجھے بلایا نہیں ہے, اور یہ کام کیا مجھے پوچھا نہیں. بڑائی کا جذبہ, بڑائی کا جذبہ اور مال کی محبت. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائے, یہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا فرمایا مال کا پجاری اور جاہ کا بھوکا, یہ دو دین کا ستیہ ناش کرتے ہیں, یہ دو دین کا ستیہ ناش کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں فرمایا جب اللہ کی رضا کا جذبہ ہوگا, جنت کا شوق ہوگا, تو جنت کے شوق میں اللہ کی رضا میں کوئی تعریف کرے تو بلا سے, کوئی ہماری برائی کرے تو بلا سے, اللہ ہماری تعریف کرنا چاہیے, اللہ برائی بیان نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے ایک مرتبہ ایک لڑکی کی شادی ہو رہی تھی تو سہیلیاں تعریف کرنے لگی, کیا تمہارے کپڑے, تمہاری مہندی, تمہارے جوتے, تمہارا یہ اور وہ, تو رونے لگی. تو سہیلیاں کہنے لگی کیوں روتی ہے بہن اور کیوں روتی ہے؟ تو اس نے کہا تمہاری تعریفوں سے کیا ہوتا ہے, میرا میاں کہہ دے تو اچھی تو میں اچھی, میرا میاں مجھے کہہ دے اچھی تو میں اچھی. ایسے ہی دنیا میں لوگ تعریفیں کریں تو قیامت میں اللہ تعالیٰ کہہ دے میں تو اچھا تو اچھا. اس لیے اللہ کی رضا کے جذبے سے, جنت کے شوق میں اگر یہ ہو گیا تو جھگڑے سارے ختم ہو جائیں. اسی کے ساتھ بھائی یہ چیزیں میرے آپ کی زندگی میں آ جائے, میرے گھر والوں میں آ جائے, میرے بستی میں آ جائے, میرے محلے میں آ جائے, پورے عالم میں زندہ ہو جائے, کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں ایک صفت آتی ہے دائم الفکرہ متواصل الاحسان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غمگین رہتے تھے, ہمیشہ فکر مند رہتے تھے. کس بات کا غم تھا, کس بات کا فکر تھا؟ فرمایا دنیا میں بسنے والا ایک ایک انسان اللہ کے عذاب سے بچ کر اللہ کی رحمت کے آغوش میں آ جائے, جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے. یہ فکر, یہ غم, یہ درد تھا. اللہ کرے یہ غم, یہ فکر مجھے اور آپ کو نصیب ہو جائے, آج مجھے اپنی ذات کا فکر نصیب ہو جائے. اس کے لیے دوست بزرگوں اللہ کے نبی کا یہ فکر صحابہ میں منتقل ہوا. صحابہ ملکوں میں گئے اور ملکوں میں جا کر انہوں نے دنیا والوں سے کہا ہم تم سے دنیا کا مطالبہ نہیں کرتے, انما ہممنا الاخرہ. ہم تو ہمارے عزائم, ہمارے مقاصد, ہمارے ارادے دنیا کے نہیں ہیں. ہم تم سے دنیا نہیں چاہتے, ہم تو آخرت چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت اچھی بن جائے, تمہاری بھی آخرت اچھی بن جائے. ہم تمہارا آخرت کا بھلا چاہتے ہیں, ہم تمہارا بھلا چاہنے کے لیے آئے ہیں. دوست بزرگوں یہ چیز صحابہ میں منتقل ہوئی, یہ اولیاء میں منتقل ہوئی, اور آج دوست بزرگوں دعوت کی اس مبارک محنت کے ذریعے سے ہر فرد امت میں یہ باتیں زندہ کی جائیں. یہ ہماری روزانہ مسجد کی جماعت جو بیٹھتی ہے اس میں کیا مقصد ہوتا ہے؟ ہر ایک کے دل میں یہ داعیہ ہے کہ بھئی اللہ کا دین پوری دنیا میں کیسے زندہ ہو جائے, ہر ایک اللہ کے عذاب سے بچ کر اللہ کی رحمت کے آغوش میں کیسے آ جائے. یہ چیزیں میرے اپنی زندگی میں آ جائے, میری بیوی بچوں میں آ جائے, میری اپنی بستی میں آ جائے, پورے عالم میں یہ چیزیں زندہ ہو جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے زمانے میں ایسا طاقتور کام دیا, طاقتور کام, مثبت انداز کا, جس میں شور بھی نہیں, شور بھی نہیں, اور مثبت انداز کا کام اللہ نے دیا ہے. سیدھا سادہ کام دیا ہے, جس میں ایک 60 سال کا 70 سال کا بگڑا ہوا اللہ کے راستے میں جاتا ہے اور 40 دن 4 مہینہ اللہ کے راستے میں لگاتا ہے. ایسے پاکیزہ ماحول میں گزرتا ہے, اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے, ندامت پیدا ہوتی ہے, گناہوں پر رونا آتا ہے, اپنی زندگی کو درست کرتا ہے. یہ تو اللہ والوں کی دعا کی برکت ہے, کام کی طاقت کا یہ اثر ہے, جس کے نتیجے میں 40 سال کا 60 سال کا بگڑا یہ 4 مہینہ اچھی طریقے سے لگاتا ہے, اللہ اس زندگی میں انقلاب برپا کر دیتے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر 4 مہینہ اس طریقے سے لگاوے جس طرح لگانے کو میں کہتا ہوں, اللہ ایمان کا وہ پاور عطا فرمائیں گے پوری دنیا مل کر اس کو ایمان سے تو کیا ہٹائے, اس کو ایک سنت سے نہیں ہٹا سکتے. ایسا اللہ پاور عطا فرمائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی جو محنت ہے اس کو ہلکا نہ سمجھے, اس کو معمولی نہ سمجھے, اس کے اندر اپنا بناؤ سمجھے, اس کے اندر اپنے معاشرے کا بناؤ سمجھے, اس کے اندر اپنے محلے والوں لوگوں کے لیے بھلائی سمجھے, پوری امت کے لیے اور پوری امت کے راستے سے پوری انسانیت کی اس کے اندر بھلائی اور بہتری ہے کہ امت کے اندر یہ چیزیں زندہ ہوگی تو امت کے راستے سے انسانیت میں جائے گی. اس کے لیے بھائی ہمیں اپنی زندگی کو درست کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. پاکیزہ ماحول میں جب یہ گندے ماحول کو چھوڑ کر پاکیزہ ماحول میں جائیں گے تو اس کے اثرات ہماری زندگی پر پڑیں گے. دیکھو جہاں جو چیز بگڑتی ہے وہاں نہیں بنتی ہے. قیمتی ہیرا ہے, گٹر کی نالی میں گر گیا, وہیں پر آپ ایک بلٹی پانی ڈالو گے وہ صاف نہیں ہوگا, پہلے اس کو باہر نکالو,
باہر نکلنے کے بعد آپ ایک گلاس پانی بھی ڈال دو گے وہ صاف شفاف ہو جائے گا, پاک بھی ہو جائے گا. اسی طریقے سے آج دنیا کی گندگیاں ہے, اس دنیا کی گندگی میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا چاہے نہیں ہو سکتے, وہاں سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا ہے. اللہ کے راستے میں پاکیزہ ماحول میں جائیں گے, جس کے نتیجے میں ہمارے اندر سدھار پیدا ہوگا, ہمارے اندر استعداد پیدا ہوگی, ہمارے اندر قوت پیدا ہوگی. جس طرح ایک آدمی سمندر میں تالاب میں ڈوب رہا ہو تو پہلا کام یہ ہے اس کو وہاں سے نکالو. نکالنے کے بعد دوسرا کام کیا کرو, دوسرا کام یہ کرو کہ یہ جو پانی پی گیا ہے اب اس کو الٹا کرو, جس کے نتیجے میں پانی نکل جائے. اگر یہ پانی نہ نکلا یہی پانی اس کی ہلاکت کا سامان ہوگا, اس کو الٹا کر کے پانی نکالا جاتا ہے. تیسرا کام کیا کرو, بھائی اس کو نہانے کی لت پڑی ہوئی ہے تو اس کو تیرنا سکھا دو, تاکہ تالاب میں تیرے جاوے نہانے کے لیے تو بھی ٹینشن کی بات نہیں, ندی میں نہر میں اور جو ہے سمندر میں بھی جاوے تو بھی کوئی ٹینشن نہیں. ایسے ہی دوست بزرگوں, یہ دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے. آج یہ پوری دنیا کا سمندر, اس میں امت ڈوب رہی ہے. تو یہ دعوت کے ذریعے سے, تشکیلوں کے ذریعے سے ان کو پہلے نکالو. پہلے کیا کرو, نکالنا ہے. نکالنے کے بعد دنیا کی محبت جو اندر اتری ہوئی ہے اس کو نکالنا ہے. تو کیسے نکالیں گے؟ تعلیم کے حلقوں میں, گشتوں میں, ذکر کے راستے, تلاوت کے راستے سے, مذاکرے کے راستے سے اور دینی مجلسوں کے راستے سے ابھی اندر کی دنیا کی محبت نکلے گی. اور پھر تیسرا کام کیا کرو, پھر جو ہے تیرنا سکھا دو, دین پر چلنا اور دین کی محنت کرنا سکھا دو. پھر یہ اپنا مقام پر آئے گا تو یہ تجارت بھی کرے گا, یہ جو ہے کاروبار بھی کرے گا, یہ جو ہے مزدوری بھی کرے گا. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, اس صفت کے ساتھ میں رہے گا. تیرنا آ گیا, اب یہ اس کی تجارت اس کو جو ہے ڈبائے گی نہیں, اس کی مزدوری اس کو ڈبائے گی نہیں, اس کی زمینداری اس کو ڈبائے گی نہیں, اس کی ملازمت اس کو ڈبائے گی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تیرنا سیکھ لیا ہے. اس کو دینداری کے ساتھ کرنا اور دین کی محنت اس نے سیکھ لی ہے. اس کے لیے بھائی یہ اللہ کے راستے میں سے نکالا جاتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں اچھا وقت لگاوے, اپنے اندر بھی یہ چیز آئے, دوسروں پر محنت کرے. دوسروں پر محنت کرنے کے نتیجے میں جتنی خیر دنیا میں پھیلے گی اس خیر کے اندر ہمارا بھی حصہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بتائے, لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا. اللہ کے راستے میں ایک صبح ایک شام دے دینا, دنیا اور مافیا میں جو کچھ ہے وہ سب سے بڑھ کر کے ہے, سب سے بڑھ کر کے ہے اور سب سے بہتر ہے. اسی لیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ایک جماعت روانہ کی. وہ جماعت اللہ کے نبی سے پوچھنے لگی, اللہ کے نبی ہم صبح چلے جائے رات میں چلے جائے؟ اللہ کے نبی نے کہا کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری یہ رات جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں تمہاری رات گزرے؟ تو یہ ایسی ترغیبیں دی. اس لیے دوست بزرگوں, اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ کام, یہ ہماری زندگی کا وظیفہ ہے. اس کے لیے تو اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا ہی کیا ہے. اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار بن جاؤ, اللہ کے مددگار بن جاؤ. ہم سب اللہ کی مدد کے محتاج ہیں. مجھے اللہ کی مدد چاہیے تو اللہ کے دین کی مدد کریں, اللہ کے دین کی مدد کریں گے اللہ ہماری مدد کریں گے. اب اس کے لیے سب تیار ہے بھائی انشاءاللہ؟ اب اس کے لیے ہمت کر کے بتاؤ, 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون تیار؟